پاکستان کی سرزمین کو مایاوتی اور مرچنڈانی جیسے لوگوں کے وجود سے ہمیشہ کے لیے پاک کرنا بے حد ضروری اور قومی تقاضوں کے عین مطابق تھا۔ مایاوتی کو میں اس وقت بڑی آسانی سے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے میں کچھ جھجک محسوس کر رہا تھا، حالانکہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن خدا جانے کیا بات تھی کہ میں اسے خود ہلاک کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ نہیں کر سکا تھا۔ میں نے یہی فیصلہ کر لیا کہ پولیس کو اطلاع کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اس سے پوچھ گچھ کے دوران ہو سکتا ہے پولیس کو کچھ مزید معلومات حاصل ہو جائیں، اور پولیس کی حراست سے اس لڑکی کا فرار ہونا تقریباً ناممکن تھا۔ اس میں ایک بات کا خطرہ ضرور تھا کہ مایاوتی کے ساتھ پولیس کے تشدد کی کارروائی کے پہلے مرحلے میں ہی وہ پولیس کو بھگت رام اور میلا رام کے علاوہ میرا پورا حلیہ بھی بتا دیتی۔ باقی دونوں بھارتی تخریب کاروں کو تو پولیس تلاش نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کے جسموں کے ٹکڑے اڑ چکے تھے، لیکن پولیس کو میرا حلیہ ضرور معلوم تھا، اور پہلے لاہور کی پولیس میرے پیچھے تھی اور اب کراچی سندھ کی پولیس بھی میرے پیچھے پڑ جاتی۔ اس کا میں نے ایک ہی حل سوچا تھا کہ پہلے پاکستان دشمن مرچنڈانی کا قصہ پاک کیا جائے، اس کے بعد مایاوتی کو گرفتار کروا دیا جائے، تاکہ اگر وہ پولیس کو میرا حلیہ بھی بتا دے تو جب تک کراچی کی پولیس مجھے تلاش کرنے نکلتی میں وہاں سے بہت دور سری نگر کی پہاڑیوں میں پہنچ چکا ہوتا۔ وہ رات میں نے کھانا کھانے کے بعد مایاوتی کے کمرے میں نہیں بلکہ اسی ہوٹل کے ایک کمرے میں بسر کی، اور صبح مرچنڈانی سے دو ہاتھ کرنے ساحل سمندر کی اس بستی کی طرف نکل پڑا جہاں پاکستان دشمن بھارتی دہشت گرد مرچنڈانی رہتا تھا۔ مایاوتی سے میں نے اس کا پورا پتہ معلوم کر لیا تھا، لیکن سب سے ضروری بات جو میں نے مایاوتی سے معلوم کرنا بھول گیا تھا وہ اس روز کا پاسورڈ تھا۔ مایاوتی نے ایک خفیہ کاپی میں سے مجھے اس روز کا پاسورڈ پڑھ کر بتایا تھا۔ وہاں پورے 15 دنوں کے الگ الگ پاسورڈ لکھے تھے جو ان تخریب کاروں کے باہمی مشورے سے طے ہوئے تھے۔ میں نے مایاوتی سے کہا میں شام تک واپس آ جاؤں گا اور مرچنڈانی کے کام کا پورا جائزہ لے کر آؤں گا تاکہ اس کے بارے میں تمہاری خفیہ رپورٹوں کی روشنی میں امرتسر سینٹر اور دلی کی حکومت کو بریف کر سکوں۔ مایاوتی کی واقعی مرچنڈانی سے کوئی ذاتی دشمنی معلوم ہوتی تھی۔ وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے میں اس کے دشمن کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ ہوٹل سے نکلتے ہی میں نے ایک بس پکڑی جس نے پون گھنٹے کی مسافت کے بعد کراچی شہر سے دور ساحل سمندر کے ایک بس اسٹاپ پر پہنچا دیا۔ مایاوتی نے اس بس اسٹاپ کی جو نشانیاں بتائی تھیں وہ یہاں موجود تھیں۔ ایک طرف سمندر کی کھاڑی تھی اور دوسری طرف مچھواروں کی جھونپڑیاں دور تک چلی گئی تھی۔ آگے جا کر ایک بستی کے مکان بھی نظر آ رہے تھے۔ سمندر میں ماہی گیروں کی کشتیاں تیرتی پھر رہی تھیں۔ ماہی گیروں کی بستی میں ایک چھوٹی سی مچھلی مارکیٹ تھی۔ صبح کے وقت یہاں کافی رونق تھی، مچھلیوں کے ڈھیر اور بڑے بڑے ٹوکروں کی نیلامی بولی جا رہی تھی۔ بہت شور مچا ہوا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے مرچنڈانی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ مرچنڈانی کے آدمی مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ خود اس وقت گھر پر ہی ہوگا۔ اس کے مکان وہاں سے تھوڑے فاصلے پر کھاڑی سے ذرا ہٹ کر ناریل کے درختوں کے درمیان بنا ہوا تھا۔ اونچی 4 دیواری تھی، لوہے کا گیٹ تھا۔ 4 دیواری کے اندر ایک منزلہ مکان تھا جس کے لوہے کی گیلری پر ایک سندھی اجرک سکھانے کے لیے ڈال رکھی تھی۔ گیٹ کی ایک جانب 3 گدھا گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گاڑیاں خالی تھیں۔ گاڑیوں کے پاس ہی درخت کے نیچے 2 آدمی چائے کی چینک درمیان میں رکھے گلاسوں میں چائے پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ لباس اور شکل و صورت سے وہ مزدور یا مچھوارے لگتے تھے۔ میں ان کے قریب گیا تو وہ باتیں کرتے رک گئے اور مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے مرچنڈانی کے بارے میں پوچھا تو ایک نے لوہے والے گیٹ کی طرف اشارہ کیا اور کہا یہ سیٹھ کا گھر ہے۔ میں نے پوچھا سیٹھ مرچنڈانی گھر پر ہے یا کہیں گیا ہوا ہے؟ دوسرے آدمی نے کہا بابا گھنٹی بجا کر معلوم کر لو، سیٹھ اس وقت گھر پر ہی ہوتا ہے۔ میں نے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر گھنٹی والا بٹن دبا دیا۔ 3-4 بٹن دبانے سے اندر کسی کی آواز سنائی دی، ارے دیکھ کون ہے باہر۔ لوہے کا گیٹ بڑا تھا، اس میں ایک چھوٹا دروازہ بھی تھا۔ چھوٹا دروازہ کھلا تو ایک نوکرانی نے مجھ سے پوچھا کیا بات ہے جی، کس سے ملو گے؟ میں نے سیٹھ مرچنڈانی کا نام لیا تو وہ دروازہ بند کرتے ہوئے یہ کہہ کر چلی گئی کہ پتہ کرتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد واپس آئی، کہنے لگی کیا کام ہے سیٹھ جی سے؟ میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں، ان کو ایک ضروری پیغام دینا ہے۔ نوکرانی ایک بار پھر دروازہ بند کر کے اور مجھے رکنے کا کہہ کر چلی گئی۔ اس بار ایک سیاہ گھنگریالے بالوں والے مکرانی نے دروازہ کھولا۔ وہ اپنی انگارہ جیسی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ کیوں جی، کس سے ملوگے؟ میں نے کہا بابا مجھے سیٹھ مرچنڈانی سے ملنا ہے، اس سے کہو کہ میں راولپنڈی سے اس کے ایک دوست کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ تمہارا نام کیا ہے بابا؟ میں نے کہا میرا نام بلاول ہے۔ ابھی ٹھہرو یہاں۔ وہ بھی چلا گیا۔ اس مرچنڈانی نے اپنی سیکیورٹی کا معلوم ہوتا ہے بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا اور کوئی اجنبی شخص کافی چھان پٹک کے بعد ہی اس سے مل سکتا تھا۔ مکرانی واپس آ کر مجھے اپنے ساتھ مکان کے اندر لے گیا۔ سارے مکان میں مچھلیوں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ صحن میں ایک طرف عورتیں بیٹھی مچھلیوں کے ٹکڑے دھو رہی تھیں۔ مکان کے برآمدے میں آ کر مکرانی مجھ سے اجازت لیے بغیر میرے جسم پر اوپر سے نیچے تک ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ حالانکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ مکرانی بولا تلاشی لے رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں کہیں تمہارے پاس اسلحہ تو نہیں ہے۔ ہمارے سیٹھ جی کے یہاں سجن بھی ہیں تو دشمن بھی بہت ہیں۔ آ
जाओ। उसने मुझे एक कमरे में बिठा दिया जिसकी दीवार पर कायद आज़म की तस्वीर वाला कैलेंडर भी लगा हुआ था और उसके साथ ही राम लक्ष्मण की तस्वीर भी लगी हुई थी। तुम बैठो, सेठ साहब अभी आकर तुमसे मिलते हैं। वो चला गया। मैं खिड़की की तरफ देखने लगा जिसके पट खुले थे और सलाखों में से खाड़ी की जानिब से समंदर की मरतूब हवा अंदर आ रही थी। मैं पासवर्ड के वो फिक्रे जहन में दोहराने लगा जो मायावती ने मुझे अपनी डायरी में से पढ़कर बताए थे और जो इन तकरीबकारों का उस रोज का खुफिया पासवर्ड था। दरवाजा खुला और एक नाटे कद का उधेड़ उम्र आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसने 4 खाने वाला तहमत बांधा हुआ था, एक सदरी जिस्म पर थी, कांधे पर हाजियों वाला रुमाल था, रंग गहरा सांवला था, सर मुंडा हुआ था, तोंद थोड़ी सी बाहर निकली हुई थी, माथे पर हिंदुओं वाला तिलक उसने नहीं लगाया था। वो हिंदू था और हिंदू के असली रूप में ही वहाँ कारोबार करता था, मगर उसने अपना हुलिया मुसलमानों वाला रखा हुआ था। वो मेरी तरफ गौर से देखने लगा। कहाँ से आए हो जी, किसका पैगाम लाए हो? मैंने बड़े एतमाद से कहा, मर्चेंडानी आप ही का शुभ नाम है। कहने लगा, हाँ जी मैं ही सेठ मर्चेंडानी हूँ। फरमाइए क्या काम है आपको मुझसे, आपका शुभ नाम क्या है? वो समझ रहा था कि शायद मैं भी हिंदू हूँ। मैंने कहा, मेरा नाम मोहन चंद्र है, मैं रावलपिंडी से आया हूँ। वो मेरे करीब कुर्सी खींच कर बैठ गया। जी महाराज, किसने भेजा है आपको? तब मैंने उस रोज के खुफिया पासवर्ड में कहा, ये बताएं कि क्या गांधी नेहरू मुलाकात आज ही होने वाली है? ये जुमला सुनते ही उसने पहला काम ये किया कि उठकर खिड़की का पट बंद कर दिया, कुर्सी पर आकर बैठ गया और बोला, आप शिवाजी मरहट्टे के भाई हैं क्या? मैंने खुफिया कोड का आखिरी जुमला दोहराया। बड़े भाई का देहांत हो गया है। ये 3 मुकालमे इन तकरीबकारों के उस रोज के पासवर्ड या खुफिया कोड के जुमले थे। इन जुमलों से इन्हें उस रोज एक दूसरे को शनाख्त करानी थी। मर्चेंडानी ने मेरी तरफ झुकते हुए कहा, क्या कोई खास बात हो गई है? मैंने कहा, मुझे अमृतसर की तरफ से पाकिस्तान में आप लोगों की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए भेजा गया है। हमें ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि जहाँ काम ठीक से नहीं हो रहा और आप लोग इंडियन गवर्नमेंट का पैसा जाया कर रहे हैं। फिर मैंने उसे कर्नल चड्डा, भगत राम, मेलाराम और मायावती के ज़िमन में सारी तफसीलात से आगाह किया और ये भी बताया कि कराची में तकरीबकारी का काम इंतहाई गैर तसल्ली बख्श है और इंडिया की सेंट्रल सीक्रेट एजेंसी आप लोगों को छुट्टी देने के बारे में सोच रही है। सेठ मर्चेंडानी के तो हाथों के तोते उड़ गए। वो परेशान हो गया और कहने लगा, सर हम तो बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। पिछले माह हमने हैदराबाद में भी फायरिंग करवाई थी। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सब रिपोर्टें मौजूद हैं और मैं ये रिपोर्टें पढ़कर दिल्ली से चला था। वो मेरी खातिर तवाज़ो में लग गया और मेरी खुशामदें शुरू कर दी। मैं ये मालूम करना चाहता था कि जहाँ उसके दूसरे साथी कौन कौन हैं और उसने असलहा वगैरह जिस लॉन्च में छुपा रखा है वो कहाँ पर है। मैंने कहा, मुझे तुम्हारा असलहा भी चेक करना है। हमें ये भी रिपोर्टें मिली हैं कि तुम पैसा बचाते हो और घटिया असलहा खरीद लेते हो जो ऐन वक्त पर धोखा दे जाता है। मर्चेंडानी ने कानों को हाथ लगाया और बोला, सर ये बिल्कुल गलत है, हम आला क्वालिटी का असलहा खरीदते हैं। मैंने कहा, यहाँ तुम्हारे साथ और कितने आदमी काम कर रहे हैं? इनमें यहाँ के मुसलमान कितने हैं और हिंदू कितने हैं? ये मैंने ब्लफ चाल चली थी। वो बोला, सर मुसलमान तो नहीं हैं, 2 हिंदू जरूर हैं, वही कराची हैदराबाद में वारदातें करते हैं। मैंने उसे कहा कि इन लोगों को दोपहर के खाने पर बुलाओ, मैं दोपहर का खाना तुम्हारी लॉन्च में उन लोगों के साथ खाऊंगा और वहीं तुम्हें वो हुक्म सुनाऊंगा जो तुम्हारे बारे में दिल्ली ऑफिस ने मुझे देकर भेजा है। मर्चेंडानी के होंठ खुश्क हो रहे थे। कहने लगा, सर हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर दीजिए, आइंदा से सारा काम बिल्कुल ठीक होगा। मायावती ने उस शख्स के बारे में बिल्कुल ठीक कहा था कि ये इंडिया हुकूमत के पैसे खाता है और नाकिस असलहा खरीदता है। मैं उसे अब तसल्ली भी देना चाहता था। मैंने उसके हाथ पर हाथ रख कर थपथपाते हुए कहा, मर्चेंडानी तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तुम अपनी खास लॉन्च पर हमारे दोपहर के खाने का इंतजाम करो और दोनों अपने हिंदू भाइयों को भी वहाँ पहुँचने की खबर करो, वहाँ तुमसे बात होगी। आप ये मिठाई खाएं सर, मैं अभी इन दोनों को खबर कर देता हूँ। इस दौरान वही मकरानी नौकर कमरे में मिठाई की थाली रख गया था। मर्चेंडानी चला गया तो मैंने जेब से पैकेट निकाल कर सिगरेट सुलगाया और सोचने लगा कि मुझे इन लोगों को हलाक करने के लिए क्या करना चाहिए। उस वक्त मेरे सामने एक ही तरीका था कि इन लोगों को इस लॉन्च में जमा करूं जिसके नीचे असलहे का जखीरा रखा होता है और फिर किसी तरीके से इसको धमाके से उड़ा दूं। मर्चेंडानी के पास तकरीबकारों को इत्तला देने के लिए जरूर वायरलेस वगैरह था या फोन पर वो खुफिया अल्फाज में उन्हें इत्तला देता था। वापस आकर मुझे कहने लगा, सर मैंने अपने आदमियों को इत्तला कर दी है, वो दोपहर के वक्त लॉन्च पर आ जाएंगे। मैंने यहाँ भी वही तरकीब इस्तेमाल की जो पहले 2 तकरीबकारों के साथ इस्तेमाल की थी। मैंने मर्चेंडानी से कहा, तुम मेरे साथ लॉन्च पर चलो, मैं तुम लोगों का असलहा चेक करना चाहता हूँ। जरूर सर जरूर, अभी चलते हैं, मैं गाड़ी मंगवा लूँ। उसने एक खटारा किस्म की जीप रखी हुई थी जिसकी सीटें उखड़ चुकी थी और छत गायब थी। हम जीप में बैठकर समंदरी खाड़ी के दूसरे किनारे की तरफ पहुंचे तो वहाँ किनारे पर एक घाट बना हुआ था जिसके साथ लगकर एक पुरानी लॉन्च पानी की लहरों पर ऊपर नीचे हो रही थी। कुछ मजदूर उसमें से मछलियों के टोकरे उतार रहे थे। मर्चेंडानी को देखकर उन्होंने उसे सलाम किया और दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गए। मैंने मर्चेंडानी से पूछा, क्या यही लॉन्च है? वो बोला, नहीं सर, वो लॉन्च दूसरी है, उस तरफ खड़ी है। उसने दरख्तों के एक झुंड की तरफ इशारा किया जहाँ खाड़ी का
سمندر اندر کی طرف چلا گیا تھا، جہاں تک ہم ایک کشتی میں سوار ہو کر گئے۔ ان درختوں کے پیچھے ایک دوسری لانچ کھڑی تھی۔ اس لانچ پر رنگ و روغن کیا ہوا تھا، پہلے والی لانچ سے یہ ذرا بڑی تھی۔ کشتی لانچ کے ساتھ لگ گئی۔ مرچنڈانی کے کچھ ملازم وہاں پر موجود تھے۔ چھوٹے سے ڈیک پر 2 ماہی گیر بیٹھے جال کی مرمت میں مصروف تھے۔ وہ مجھے لانچ کے نیچے لے گئے، جہاں ہم ایک تنگ راہداری میں سے گزر کر ایک کیبن کے دروازے پر آ گئے۔ دروازے کو تالا لگا ہوا تھا۔ مرچنڈانی نے صدری کی جیب سے چابی نکالتے ہوئے کہا، سر ہم اس کیبن میں اپنا اسلحہ رکھتے ہیں اور دوسری چیزیں بھی۔ میں نے مصنوعی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، لیکن جہاں تو چھاپا پڑنے کا ڈر ہے، تم کسی دوسری جگہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ وہ تالا کھول رہا تھا، کہنے لگا، سر ویسے تو ہم نے اس کی حفاظت کا پورا بندوبست کر رکھا ہے، لیکن اگر آپ کا حکم ہے تو میں اسے کسی دوسری جگہ چھپا دوں گا۔ کیبن میں کافی اسلحہ تھا، کلاشنکوفیں، رائفلیں، دستی بم، 4-5 ریوالور اور ٹائم بم کی سٹکیں بھی تھیں۔ 6-7 ٹائم بم مکمل تیاری کی حالت میں تھے۔ کونے میں ایک طرف لکڑی کا بکس پڑا تھا، معلوم ہوا اس میں ڈائنامائٹ کی سٹکیں ہیں۔ ان سٹکوں کو جوڑ کر ٹائم بم بنایا جاتا تھا، جس کے ساتھ ٹائمر کی ڈیوائسیں لگائی جاتی تھیں۔ میں بڑے غور سے اسلحے کا معائنہ کر رہا تھا، دل میں سوچ رہا تھا کہ اس لانچ کو کس طرح دھماکے سے اڑایا جائے۔ دھماکے سے پہلے میں خود وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اس وقت تک کوئی منصوبہ میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ ہم لانچ کے اوپر ڈیک پر آ کر کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مرچنڈانی نے جال مرمت کرتے مزدوروں کو نیچے بھیج دیا۔ میں اس کے ساتھ امرتسر انٹیلیجنس سینٹر اور دلی سیکریٹریٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کی باتیں کر کے اس پر مزید اثر ڈالنے کی کوشش کرتا رہا۔ پاس ورڈ کے خفیہ مکالمے نے مرچنڈانی کو یقین دلا دیا تھا کہ میں امرتسر سینٹر کا خاص آدمی ہوں، جسے وہاں ان کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وہ بولا، سر میرے پاس بڑی اعلیٰ قسم کی اسکاچ موجود ہے، اگر حکم کریں تو میں لے آؤں۔ میں نے کہا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ڈیوٹی پر نہیں پیا کرتا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اس قسم کی باتیں شروع کر دی کہ جن ہندوؤں کو ہم پیسے لے کر دھماکے وغیرہ کرواتے ہیں، وہ اب زیادہ پیسے مانگنے لگے ہیں۔ ہیڈ کوارٹر سے کہیے کہ ہماری فنڈز کی رقم بڑھا دی جائے، اس رقم سے گزارا نہیں ہوتا اور کام بھی تسلی بخش طریقے سے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، میں اس سلسلے میں دلی جا کر خود سیکریٹریٹ کے انچارج سے بات کروں گا، ابھی تم اسی فنڈ میں گزارا کرو۔ کھانے کا انتظام اسی لانچ پر کیا گیا تھا۔ دوپہر 1 بجے دونوں ہندو تقریب کار آ گئے۔ دونوں پکی عمر کے تھے۔ آتے ہی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھے پرنام کیا اور ادب سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ یہ دونوں مرچنڈانی کے خاص تجربہ کار آدمی تھے۔ میں نے اپنی تسلی کے لیے اس سے پوچھا، اگر اپنے گروہ کے اور آدمی بھی ہوں تو انہیں بھی فوراً بلا لو، ان سب کو ہیڈ کوارٹر کی ضروری ہدایات پہنچانی ہیں۔ مرچنڈانی بولا، نہیں سر، اور کوئی نہیں ہے، ابھی تک تو یہی 2 آدمی ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں۔ حیدرآباد کے بازار میں انہوں نے ہی فائرنگ کی تھی اور کراچی میں بھی 3-4 جگہ دھماکے کر چکے ہیں۔ میں نے دل میں کہا کہ فکر نہ کرو بدبختو، تم سے ایک ایک پاکستانی کے خون کا حساب لوں گا۔ میں نے اس کے بعد یوں ہی ان کو ہدایات دینی شروع کر دی اور بتایا کہ یہ خاص ہدایات مجھے براہ راست دلی سیکریٹریٹ کی طرف سے ملی ہیں۔ یہ میٹنگ کوئی آدھے گھنٹے تک جاری رہی۔ اس اثناء میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے ان لوگوں کو لانچ کی گولہ بارود سے کیسے اڑانا ہے۔ کھانا شروع ہو گیا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے مرچنڈانی اور دونوں دشمن ہندو تقریب کاروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج رات تم تینوں اسی لانچ میں میرے ساتھ رہو گے۔ میرا امرتسر وائرلیس پر رابطہ ہے، ہو سکتا ہے رات 12 بجے کے بعد مجھے امرتسر سے کوئی کال آئے۔ مرچنڈانی نے فوراً کہا، ٹھیک ہے سر، ہم لوگ اسی لانچ پر سو جائیں گے، آپ کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ میں آپ کے لائق سونے کا انتظام شاید نہ کر سکوں۔ میں نے کہا، میں ڈیوٹی پر ہوں اور جب ہم بھارت ماتا کے لیے ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو جہنم کے کشٹ اٹھانے کو تیار رہتے ہیں۔ مرچنڈانی اور دوسرے دونوں ہندو تقریب کار میری اس بات پر بڑے خوش ہوئے۔ سارا دن میں نے لانچ پر ان لوگوں کے درمیان ہی گزارا۔ میں نے انہیں ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہ ہونے دیا۔ شام کو میں نے خاص طور پر ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا، اکٹھے چائے پی اور رات کا کھانا بھی ایک ساتھ بیٹھ کر کھایا۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو میں نے مرچنڈانی سے کہا کہ تم لوگ کہاں سو گے؟ وہ بولا، سر ہم نیچے کیبن میں سوئیں گے، اوپر کھلے میں مچھر بہت ہوتے ہیں۔ آپ کا بستر میں نے ساتھ والے کیبن میں لگا دیا ہے، آئیے آپ کو دکھا دوں۔ تینوں میرے ساتھ نیچے آ گئے۔ لانچ میں عرشے کے نیچے 2 کیبن تھے۔ ایک میں مرچنڈانی نے اپنے اور اپنے دونوں آدمیوں کے لیے بستر بچھا دیے تھے، جالی دار پنکھا گھوم رہا تھا۔ ساتھ والے کیبن میں میرا بستر لگا دیا گیا تھا، جہاں بھی پنکھا چل رہا تھا۔ میں نے کہا، اب تم لوگ جا کر سو جاؤ، مجھے 12 بجے تک جاگنا ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے امرتسر سے وائرلیس پر کوئی پیغام آئے۔ میں نے اپنی پتلون کی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا کہ چھوٹا وائرلیس ٹرانسمیٹر میری جیب میں ہے، اگر کوئی خاص ہدایات موصول ہوئی تو میں تم لوگوں کو صبح بتا دوں گا۔ تینوں تقریب کار مجھے ہاتھ جوڑ کر پرنام کرنے کے بعد ساتھ والے کیبن میں چلے گئے۔ میں اپنے کیبن کے برتھ پر لیٹ گیا۔ میرا اصل کام اب شروع ہونے والا تھا۔ سب سے پہلے مجھے ان لوگوں کے سو جانے کا انتظار کرنا تھا، اس کے بعد اسلحے والے کیبن کا تالا کھولنا تھا۔ میں نے اس خیال سے کہ مرچنڈانی سے اسلحے والے کیبن کی چابی نہیں لی تھی کہ میرے پاس چابی لینے کا کوئی جواز نہیں تھا، اور تالا کھولنے میں بڑا ماہر تھا۔ مجھے صرف ایک پتلی سی لوہے کی تار کی ضرورت تھی جو مجھے لانچ پر ایک جگہ سے مل گئی تھی، اور میں نے اسے اس وقت اپنی جیب میں چھپا کر رکھ لیا تھا۔ مجھے ساتھ والے کیبن سے تینوں تقریب کاروں کی باتیں کرنے کی ہلکی آوازیں آ رہی تھی۔
इंतजार की ये घड़ियां काफी कठिन थी, मगर मैं इस किस्म के सख्त जानी का आदी था और ये सख्त जानी मेरी ट्रेनिंग और मेरी ड्यूटी का हिस्सा थी। आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की आवाजें आना बंद हो गईं, फिर भी मैं मजीद इंतजार करता रहा। जब मेरे अंदाजे के मुताबिक रात आधी गुजर चुकी थी तो मैं आहिस्ता से केबिन से बाहर निकला। मुझे मालूम था कि वो केबिन किस तरफ है जिसमें असलहा और गोला बारूद का बक्स रखा है। छोटी सी लॉन्च थी। असलहे वाला केबिन मेरे केबिन से चंद कदमों के फासले पर कोने में ही था। मैं सबसे पहले तकरीबकारों के केबिन के पास आया। मैंने बंद दरवाजे के साथ कान लगा दिया। अंदर इनमें से किसी के खर्राटों की आवाजें आ रही थी। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि तीनों सो गए हैं तो मैं वहां से हटकर असलहे वाले केबिन के पास आ गया जहां अंधेरा था। मैंने जेब से लोहे की तार निकाली और टटोल कर ताले के सुराख में डालकर उसे खास तरीके से 3-4 मरतबा दाएं और बाएं घुमाया। ताला खुल गया। मैं दरवाजे को बड़ी आहिस्तगी से जरा सा खोल कर केबिन में आ गया। केबिन में अंधेरा था, लेकिन मैं दिन के वक्त उस केबिन में रखी हुई हर शय को देख चुका था। मैंने दोनों हाथ आगे कर दिए और छोटी मेज के कोने को टटोल कर उस जगह चला गया जहां पहले से तैयार किए हुए 6-7 टाइम बम रखे हुए थे। उस वक्त मुझे अचानक ख्याल आ गया कि मेरे पास दिया सिलाई वाली डिबिया भी मौजूद है। मैंने अपनी याददाश्त पर नफरीन भेजी। एक कमांडो को ऐसी बातें हर वक्त और खास तौर पर ऑपरेशन के वक्त याद रखनी चाहिए। ये नाअहली थी कि मुझे याद ही नहीं रहा था कि जेब में माचिस पड़ी है। मैंने जेब से माचिस निकाल कर दिया सलाई जलाई। उसकी रोशनी में एक बम उठाया। मैंने देखा कि उसके साथ टाइमर भी लगा हुआ था, मगर सेकंड के हिस्से मौजूद नहीं थे। मैंने टाइमर की सुई को 1 मिनट पर लाकर टाइमर का बटन दबा दिया। दूसरी दिया सलाई जलाई तो देखा कि टाइमर ने चलना शुरू कर दिया था और फ्रेम में शीशे के पीछे सेकंड के हिस्से 60 से पीछे की तरफ जा रहे थे। मैंने टाइम बम को इस बक्स के ऊपर रख दिया जिस पर बारूद की छड़ियां भरी हुई थी। इस काम से फारिग होते ही मैं केबिन से निकला। दरवाजे को बंद करके ताला यूं ही लटकाया और दबे पांव चलता तकरीबकारों के केबिन से गुजर गया। फिर लॉन्च के उस जीने की तरफ आ गया जो नीचे खाड़ी में खड़ी कश्ती की तरफ जाता था। यहाँ लॉन्च के डेक पर जलते बल्ब की रोशनी पड़ रही थी। मेरे पास 45-50 सेकंड थे। इस दौरान मुझे वहाँ से दूर निकल जाना था। नीचे समंदर में कश्ती नहीं थी। मैं आहिस्ता से खाड़ी के पानी में उतर गया और अंधेरे में साहिल की तरफ चलने लगा। मैं तेजी से हाथ पांव चला रहा था। सिर्फ एक धड़का लगा था कि कहीं इन लोगों का बनाया बम धोखा न दे जाए और लॉन्च में धमाका न हो। खाड़ी का किनारा ज्यादा दूर नहीं था। किनारे पर निकलने के बाद एक तरफ दरख्तों के पीछे होकर बैठ गया और लॉन्च की तरफ देखने लगा। 1 मिनट हो चुका था मगर लॉन्च पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मुझे घड़ी खरीदने का ख्याल क्यों नहीं आया। मेरे पास घड़ी का होना बहुत जरूरी था। अभी ये सोच मेरे जहन से जुदा नहीं हुई थी कि मेरी आंखों के सामने बिजली चमकी। उसके साथ ही एक धमाका हुआ और जमीन एक दफा ऊपर होकर नीचे आ गई और समंदर की खाड़ी में जहाँ लॉन्च खड़ी थी वहाँ धुआं और आग के शोले बुलंद हो रहे थे। लॉन्च के परखचे उड़ चुके थे और मेरे देखते देखते उसके दोनों टुकड़े समंदर में डूब गए। अब खाड़ी के समंदर की सतह पर सिर्फ लकड़ी के जलते धुआं देते टुकड़े ही तैर रहे थे। घाट पर जो लोग झोंपड़ियों में सोए हुए थे वो हड़बड़ा कर उठे और आग में लिपटी हुई लॉन्च के टुकड़ों को डूबते हुए देख रहे थे और शोर मचा रहे थे। 2-1 ने पानी में छलांगे भी लगा दी। मैं ये देखना चाहता था कि तीनों तकरीबकारों में से कोई जिंदा तो नहीं बच गया, मगर धमाका इतना शदीद था और लॉन्च के टुकड़े जिस तरह उड़कर बिखर गए थे उसको देखकर ये सोचना बेकार था कि लॉन्च में कोई इंसान जिंदा बच गया होगा। इसके बावजूद मैं मर्चेंटानी और उसके दोनों हिंदू तकरीबकारों की मौत की तस्दीक करने के बाद वहाँ से जाना चाहता था। मैं वहाँ से निकलकर खाड़ी से दूर बस्ती की तरफ चल दिया। वहाँ कुछ इधर उधर चल फिर कर वक्त गुजारा और वापस बस्ती के करीब माहीगीरों के झोंपड़े की तरफ आ गया। वहाँ झोंपड़े के बाहर कुछ माहीगीर लालटेन जलाए बैठे थे। मैंने करीब जाकर सलाम किया और पूछा ये उधर धमाका कैसे हुआ था। पहले तो माहीगीर खामोश रहे। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं अखबार के दफ्तर से आया हूँ तो उनमें से एक ने कहा लॉन्च फट गई है जी, तेल की टैंकी में आग लग गई होगी। मैंने पूछा लॉन्च में कितने मुसाफिर थे। कोई मुसाफिर नहीं था जी, ये हमारे मालिक सेठ मर्चेंटानी की अपनी लॉन्च थी। बड़ा बुरा हुआ जी, पर आदमी की जब आई होती है तो कोई नहीं रोक सकता। सेठ साहब कभी रात को लॉन्च में नहीं सोते थे। आज सुना है शहर से उनके 2-3 मेहमान आए हुए थे। उन्होंने दोपहर का और फिर रात का खाना भी लॉन्च पर ही खाया और लॉन्च पर ही अपने दोस्तों के साथ सो गए। दूसरा माहीगीर अफसोस करने लगा, बड़ा दुख हुआ है। मैंने कहा आप लोगों को कैसे पता चला कि सेठ मर्चेंटानी और उसके दोनों दोस्तों की मौत हो गई है? हो सकता है वो जिंदा बच गए हों। सेठ जी और उसके दोस्तों की जली हुई लाशें खाड़ी में मिल गई थी, मगर किसी की टांगे नहीं थी तो किसी के बाजू और निचला धड़ गायब था। जब मेरी तसल्ली हो गई कि तीनों भारतीय तकरीबकार हलाक हो चुके हैं तो मैं वहाँ से वापस मायावती के होटल की तरफ रवाना हो गया। उस वक्त रात का पिछला पहर था, मगर कराची जैसा खुशकिस्मत और रौनक वाला शहर है कि वहाँ रात के वक्त भी दिन का समा रहता है। हर सड़क पर सारी रात कोई न कोई टैक्सी रिक्शा जरूर मिल जाता है। मुझे भी एक टैक्सी मिल गई। टैक्सी में
بیٹھتے وقت میں نے سوچا کہ اس وقت میرا مایاوتی کے ہوٹل میں جانا ٹھیک نہیں رہے گا، مجھے رات ریلوے اسٹیشن پر گزارنی چاہیے۔ چنانچہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا سٹی اسٹیشن لے چلو۔ کراچی کے سٹی اسٹیشن پر آدھی رات کے بعد بڑی چہل پہل اور رونق تھی۔ صبح ہونے تک میں اسٹیشن پر ہی رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اسٹیشن سے نکلتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ سیدھا PIA کے دفتر پہنچ کر رات کی 12 بجے والی اسلام آباد کی فلائٹ کا ایک ٹکٹ خریدا اور اس میں اپنی سیٹ کنفرم کروا لی۔ اس کے بعد میں کلفٹن کی سیر کرنے نکل گیا۔ کلفٹن پر دن کے وقت زیادہ لوگ نہیں تھے، اسی لیے میں یہاں آ گیا۔ دوپہر کا کھانا میں نے کلفٹن پر ہی ایک کھوکھا ہوٹل میں کھایا۔ اس کے بعد سمندر کے کنارے سیر کرتا دور نکل گیا۔ وہاں بڑے بڑے پتھروں کے ڈھیر پڑے تھے۔ ایک ڈھیر کے پاس بیٹھ گیا اور مایاوتی کو ٹھکانے لگانے کے منصوبے پر غور کرنے لگا۔ ایک منصوبہ میرے ذہن میں خاکے کی شکل میں آ گیا تھا، اس پر مزید غور کیا۔ آخر یہی منصوبہ محفوظ کیا اور قابل عمل محسوس ہوا اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر کے کلفٹن سے ٹیکسی لے کر شہر کے ایک ریستوران میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے شام تک کا وقت گزارنا تھا۔ جب شام ہو گئی تو ریستوران سے نکل کر مایاوتی کے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ مجھے وہاں سے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں سیدھا ہوٹل کی دوسری منزل میں مایاوتی کے کمرے کی طرف آ گیا۔ کمرہ بند تھا۔ ایک باوردی ویٹر قریب سے گزرا تو میں نے اس سے مایاوتی کا پوچھا۔ اس نے کہا وہ نیچے کچن میں گئی تھی، میں وہیں جا رہا ہوں، اگر وہاں ہوئی تو اسے اوپر بھیج دوں گا۔ میں وہیں نیم روشن راہداری میں ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دیر میں مایاوتی آ گئی۔ وہ ہوٹل کی وردی میں تھی۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اسے کیا پریشانی ہو سکتی تھی، کیونکہ اس روز کے اخباروں میں کھاڑی میں ایک لانچ میں دھماکے کی خبر شائع ہو چکی تھی۔ وہ جو سوال قدرتی طور پر مجھ سے کرنے والی تھی، میں نے اس کا جواب پہلے سے سوچ رکھا تھا۔ اس نے آتے ہی خاموشی سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور بولی سر آپ نے آج کا اخبار دیکھا ہے؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا کیوں، کوئی خاص بات ہو گئی ہے کیا؟ اس نے کہا سر مرچنڈانی کی لانچ میں دھماکہ ہوا ہے رات کو، اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ میں نے بھی اداکاری کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان لوگوں سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی۔ مایاوتی کہنے لگی مرچنڈانی اسلحہ اپنی لانچ پر رکھتا تھا، کسی کی غلطی سے اس میں آگ بھڑک اٹھی ہوگی۔ میں نے کہا یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ سارے نااہل لوگ ہیں، ان لوگوں کو ان کی حماقتوں کی وجہ سے بھارت کو فائدہ کم اور نقصان پہنچ رہا ہے۔ مایاوتی کہنے لگی سر کل آپ کس وقت مرچنڈانی سے ملے تھے؟ میں نے کہا دن کے وقت ملا تھا، مجھے تو شکل سے ہی وہ غیر ذمہ دار آدمی لگ رہا تھا۔ خیر اب کیا ہو سکتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اگر مرچنڈانی لانچ میں موجود تھا تو اس کا بچنا مشکل ہے، لانچ میں بارود کا دھماکہ ہو تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ مایاوتی نے کہا میں شام کو معلوم کر لوں گی کہ مرچنڈانی زندہ ہے یا نہیں۔ اس نے جلدی سے بستر ٹھیک کیا اور بولی سر آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، یہاں لیٹ کر آرام کریں، میں آپ کے لیے کافی لے کر آتی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ گیا اور کہا ہاں تم ٹھیک کہتی ہو، میں واقعی آج تھک گیا ہوں، کئی ایک ضروری کام نپٹانے تھے، میں ابھی کافی لے کر آتی ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ اس عورت کو ٹھکانے لگانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک بار دل میں خیال آیا کہ اس عورت کو چھوڑ دوں، اسے ہلاک نہ کروں، لیکن جب اس نقطے پر غور کیا کہ اگرچہ اس کے سارے تخریب کار ساتھی ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن انڈیا سے دوسرے تخریب کار آ جائیں گے اور آتے ہی اس سے رابطہ قائم کریں گے اور یہ عورت پھر سے پاکستان کے خلاف اپنی تخریبی سرگرمیاں شروع کر دے گی، تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس عورت کو ٹھکانے لگانا بہت ضروری ہے۔ یہ کام میں رات کے وقت کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کراچی سے اسلام آباد کی رات کی فلائٹ میں سیٹ بک کروائی تھی تاکہ جس وقت ہوٹل کے کمرے سے مایاوتی کی لاش برآمد ہو تو میں کراچی سے اسلام آباد پہنچ چکا ہوں۔ مایاوتی میرے لیے کافی لے آئی۔ کافی پی کر میری طبیعت میں واقعی فرحت سی پیدا ہو گئی۔ میں نے مایاوتی سے کہا مایاوتی میں آج رات کا کھانا بھی تمہارے ساتھ ہی کھاؤں گا، میرا پروگرام کل صبح اسلام آباد راولپنڈی جانے کا ہے۔ مایاوتی مسکرانے لگی سر آپ مالک ہیں، ہم تو آپ کے نوکر ہیں۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا نہیں نہیں مایاوتی تم نوکر نہیں ہو، تم بھارت ماتا کی دلیر پتری ہو، تم بھارت ورش کے لیے بڑا کام کر رہی ہو۔ وہ میرے قریب ہو گئی اور کہنے لگی سر تو پھر امرتسر سینٹر والوں سے میری سفارش کر دیں کہ وہ جو فنڈ مرچنڈانی کو دیتے ہیں اس سے کم از کم آدھا مجھے دیا جائے، مجھے بعض خفیہ رپورٹیں حاصل کرنے کے لیے کافی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا فکر نہ کرو یہ کام ہو جائے گا۔ اس نے میرا ہاتھ چوم لیا۔ بس سر اگر آپ یہ کام کر دیں تو میری زندگی سفل ہو جائے گی۔ اس عورت کو معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی یہی بس ایک رات ہی باقی رہ گئی ہے۔ اصل میں کسی کو بھی اس دنیا میں علم نہیں ہوتا کہ جس زندگی کے لیے وہ اتنی تگ و دو کر رہا ہے، اتنا لالچ کر رہا ہے، اتنا جھوٹ بول رہا ہے، اتنے لوگوں کا حق مار رہا ہے، اتنی ناجائز دولت بینک میں جمع کر رہا ہے، وہ زندگی کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ آدمی کہتا تو ضرور ہے کہ جی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن حقیقت میں اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ کبھی نہیں مرے گا اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر مایاوتی کو کسی طریقے سے معلوم ہو جاتا کہ میں اسے رات کے وقت قتل کرنے والا ہوں تو وہ کبھی مجھ سے اپنی زندگی کے لیے اور خوشحال پروگرام کا ذکر نہ کرتی اور مجھ سے امداد کی کبھی طالب نہ ہوتی۔ لیکن یہ بھی اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ زندگی کی رونق اسی وجہ سے قائم ہے کہ انسان نے موت کو بھلا رکھا ہے، اسے موت یاد نہیں، اسے ہر وقت یہی یقین ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ مریں گے، وہ نہیں مرے گا۔ جو لوگ اپنی موت کو اپنے سامنے دیکھ لیتے ہیں، جو لوگ اپنی موت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں، وہ لوگ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔
کبھی رشوت نہیں لیتے، کبھی کسی کا حق نہیں مارتے، وہ کبھی کسی چیز کا لالچ نہیں کرتے۔ یہ لوگ صرف اس لیے زندہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ذمے انسانیت کے اعلیٰ قدروں کو آگے بڑھانے کا جو کام لگایا ہے اسے زندگی کے آخری لمحات تک ادا کرتے رہیں۔ یہ لوگ صرف اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے زندہ ہوتے ہیں۔ ان کا چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کاروبار کرنا، دنیا داری کرنا صرف اللہ کے واسطے ہوتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کے سب سے زیادہ خوش لوگ ہوتے ہیں، اور یقین کریں اس دنیا کی حقیقی رونقیں انہی لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ میں نے مایاوتی سے کہا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی اٹھی اور کہنے لگی میری ڈیوٹی تھوڑی دیر میں آف ہونے والی ہے، میں ابھی آ جاؤں گی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ بٹن دبا کر سروس والوں کو کہہ دیجیے گا۔ وہ چلی گئی تو مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ دراصل میں نے کسی عورت کو ٹھکانے لگانے کے لیے کبھی اتنی لمبی منصوبہ بندی نہیں کی تھی، بلکہ شاید یہ میرے ہاتھوں ہلاک ہونے والی پہلی عورت تھی۔ جو لوگ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے وہ ہنگامی حالات میں آنن فانن ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے وطن پاکستان کی سلامتی اور قومی مفاد میں کیا تھا، اور اکثر ایسے حالات میں اگر میں انہیں ہلاک نہ کرتا تو وہ مجھے مار ڈالتے۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ اس عورت سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ بہت غور کیا، کوئی دوسرا طریقہ سمجھ میں نہ آیا۔ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی کہ یہ عورت میرے وطن کی دشمن تھی، بھارت کی جاسوس تھی، اور اب تک اپنی تخریبی سرگرمیوں سے نہ جانے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا چکی تھی، اور زندہ رہنے کی صورت میں نہ جانے اس نے ابھی مزید کتنا نقصان پہنچانا تھا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو باقی بھارتی تخریب کاروں کی ہلاکت کے بعد اس عورت کی تخریبی سرگرمیاں معطل ہو جاتی تو مجھے اس سے دوسری بار ملاقات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ لازمی امر تھا کہ بھارت کی خفیہ ایجنسی مرنے والوں کی جگہ دوسرے تخریب کار بھیج دے گی۔ وہ لوگ مایاوتی سے آ کر رابطہ کریں گے اور یہ عورت دوبارہ تخریبی عمل شروع کر دے گی۔ اب میرا فرض بن گیا تھا کہ پاکستان کی سرزمین کو اس دشمن کے وجود سے پاک کر دوں۔